و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجئے، پڑھیے اللہم صلی صلو علیہ الصلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اور آپ ایک ولی کامل کے عرس کی تقریب میں شرکت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج جتنے لوگ اس عرس کی تقریب میں آئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شان اہل بیت کانفرنس میں حاضر آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کے دامن میں کربلا والوں کا صدقہ عطا فرمائے، ہماری اور آپ کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اہل کمیٹی سے گزارش کروں گا کہ اب چائے پلانے کا وقت نہیں ہے بلکہ عشق اہل بیت کا جام پلانے کا وقت ہے۔ اس لیے چائے تو آپ روز پی سکتے ہیں، پانی تو آپ ہر وقت پی سکتے ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت کا جام کبھی کبھی اور کہیں کہیں نصیب ہوتا ہے۔ میں آپ کے درمیان شان اہل بیت، عظمت اہل بیت کیا ہے بالکل آسان لب و لہجے میں رکھوں گا تاکہ ہر خاص و عام کو میری گفتگو سمجھ میں آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، میں آپ کے درمیان کافیہ پیمائی نہیں کروں گا، میں لچھے دار باتیں نہیں کروں گا، بلکہ بالکل آسان طریقے میں آپ کے درمیان گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا دیر آپ بیداری کا ثبوت دیجئے اور آج آپ کو یہ محسوس کرنا ہے کہ آج جو آپ حضرت سلطان شاہ رحمت اللہ علیہ کے عرس میں حاضر آئے ہیں اور اس وقت جو ہم اور آپ عظمت اہل بیت اور ذکر اہل بیت، شان اہل بیت ملاحظہ کرنے جا رہے ہیں، وہ ایک شہزادہ اہل بیت سے سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ محسوس کرنا ہے، آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آج جو آپ ذکر حسین سنیں گے وہ آپ کو ایک آل حسین سنانے جا رہا ہے، اور مجھے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آج جو میں ذکر اہل بیت کر رہا ہوں وہ غلامان اہل بیت کے درمیان کر رہا ہوں۔ کہنے والے نے کہا برسر ممبر ہوں میں اور مدحت شبیر ہے، برسر ممبر ہوں میں اور مدحت شبیر ہے، اے مسلمانوں بلندی پر میری تقدیر ہے، اور اس کو کہتے ہیں امامت۔ ایسا ہوتا ہے امام، پاؤں میں ہے بیڑیاں اور ہاتھ میں زنجیر ہے، پاؤں میں ہے بیڑیاں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا حسین، یا حسین، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ برسر ممبر ہوں میں اور مدحت شبیر ہے، اے مسلمانوں بلندی پر میری تقدیر ہے، اور اس کو کہتے ہیں امامت۔ ایسا ہوتا ہے امام، پاؤں میں ہے بیڑیاں اور ہاتھ میں زنجیر ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج جو آپ حضرت سلطان شاہ رحمت اللہ علیہ کے عرس میں حاضر آئے ہیں، یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ ایک سلطان کے عرس میں حاضر آئے ہیں، اس لیے کہ جب آپ حقیقت کا جائزہ لیں گے، جب آپ تاریخ کا جائزہ لیں گے، جب آپ اتہاس اٹھا کر دیکھیں گے، ہمیشہ سلطانی یا تو خاندان اہل بیت کی رہی ہے یا کہ خاندان اہل بیت کے سچے غلام کی حکمرانی رہی ہے۔ اسی سرزمین بھارت میں آپ دیکھیں کہ ہر جگہ خاندان اہل بیت کا پرچم لہرا رہا ہے، ہر جگہ امام حسن اور امام حسین کے شہزادے کا جھنڈا لہرا رہا ہے یا ان کے غلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔
آپ دیکھیں جب آپ تاریخ کربلا کا جائزہ لیں گے تو تاریخ کربلا میں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ یزید پلید سوچتا تھا کہ اگر میں امام حسین کو ختم کر دوں گا تو کوئی حسین کا نام نہ لے گا. یزید سوچتا تھا کہ اگر میں حسین کی نسل کو ختم کر دوں گا, حسین کے بچوں کو ختم کر دوں گا, میں اونو محمد کو ختم کر دوں گا, میں جناب قاسم کو ختم کر دوں گا, میں علی اکبر کو قتل کر دوں گا, میں علی اصغر کو قربان کر دوں گا, تو کوئی حسین کا نام نہ لے گا, کوئی حسین کی باتیں نہ کرے گا, کوئی حسین کے نام پر اپنے بچے کا نام نہ رکھے گا, کوئی حسین کا نعرہ بلند نہ کرے گا. حسین کی نسل ختم ہو جائے گی, حسین کا نام لیوا نہ رہے گا. لیکن تاریخ شاہد ہے پیارے کہ جب ہم اس جہان رنگ و بو کو دیکھتے ہیں تو ہر طرف حسین کا پرچم لہرا رہا ہے, حسین کے بچوں کا پرچم لہرا رہا ہے. تبھی تو شاعر کہتا ہے مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے, لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے, لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. جب ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو اسی دنیا کے اندر ہمیں کہیں حسین آباد نظر آتا ہے, کہیں حسین پور نظر آتا ہے, کہیں حسن پور نظر آتا ہے, کہیں حسن پورا نظر آتا ہے. آپ اسی محرم الحرام میں دیکھ لیجئے نا کہ ہر جگہ امام حسین کی بات ہو رہی ہے, اور ہماری قوم کا, ہمارے جماعت کا بچہ کہتا ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا. عزیزان گرامی وقار, آپ دیکھیں نا کہ ہم اور آپ غلامان اہل بیت ہیں, حضور کے بچوں سے محبت کرنے والے ہیں, حضور کے گھر والوں سے سچی عقیدت رکھنے والے ہیں. ہم صرف محرم الحرام میں حضور کے بچوں کو یاد نہیں کرتے ہیں, ہم صرف 10 روزہ حسینی نہیں ہیں, ہم صرف محرم میں یا حسین کی صدائیں نہیں لگاتے ہیں, بلکہ ہم ہر روز امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں, ہم ہر روز امام حسین کی باتیں کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا, کوئی امام حسین کو کھچڑا لٹا کر یاد کرتا ہے, کوئی شربت پلا کر یاد کرتا ہے, کوئی محفل کو سجا کر یاد کرتا ہے, کوئی منقبت کے اشعار پڑھ کر حسین کو یاد کرتا ہے, کوئی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حسین کو یاد کرتا ہے, کوئی حدیث کو بیان کرتے ہوئے حسین کو یاد کرتا ہے. تبھی تو علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی کہتے ہیں وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے, یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے, مجھے دیکھیے وہاں کیا ملے. جو درے حسین کا ہو گدا اسے ہو رسائی علی تلک, جو علی ملے تو نبی ملے, جو نبی ملے تو خدا ملا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شہبازی دولہا, شہبازی دولہا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے, یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے, مجھے دیکھیے وہاں کیا ملے. جو در حسین کا ہو گدا اسے ہو رسائی علی تلک, جو علی ملے تو نبی ملے, جو نبی ملے تو خدا ملا. عزیزان گرامی وقار, میں آپ کی سماعت کے معیار کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. آپ لوگ کتنا سمجھے نہ سمجھے یہ بھی میں سمجھ رہا ہوں. میں در حقیقت آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں. شہباز خطابت نے کیا کہا ہے؟ شہباز خطابت نے یہی کہا ہے کہ جو حسین کا ہوگا وہ مصطفیٰ کا ہوگا. توجہ فرمانا, جو حسین کا ہے وہ مصطفیٰ کا ہے, اور جو حسین کا نہیں ہے وہ مصطفیٰ کا بھی نہیں ہے, وہ مصطفیٰ کا بھی نہیں ہے. اس لیے کہ مدینے والے آقا نے پہلے ہی فرما دیا تھا الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. عزیزان گرامی وقار, جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, تو
تو صدیق اکبر بھی بول اٹھے حسین میرا ہے، فاروق اعظم بھی بول اٹھے حسین میرا ہے، صحابہ کی جماعت بھی بول اٹھی حسین میرا ہے۔ یہی علی بول رہے ہیں، یہی فاطمہ بول رہی ہیں، یہی حسن بول رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ صدیقین نے بھی یہی بولا حسین میرے ہیں، صالحین نے بھی یہی بولا حسین میرے ہیں، واصلین نے بھی یہی بولا حسین میرے ہیں، کاملین نے بھی یہی بولا حسین میرے ہیں، غوث اعظم بھی یہی بولتے رہے حسین میرے ہیں، خواجہ نے بھی یہی بولا حسین میرے ہیں، مخدوم شہباز محمد نے بھی بولا حسین میرے ہیں، حضرت سلطان شاہ نے بھی بولا حسین میرے ہیں۔ تبھی تو کہنے والا کہتا ہے دنیا حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، سرکار دو جہان ہے نانا حسین کا۔ دنیا حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، سرکار دو جہان ہے نانا حسین کا۔ عزیزان گرامی وقار، اس محفل کو نوجوانوں نے بڑی محنت سے سجایا ہے۔ میں تمام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں، میں تمام نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی بہترین محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام نوجوانوں کے علم میں، عمل میں، رزق میں بے پناہ خیر و برکت عطا فرمائے، اور اس محفل کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہمارا شان اہل بیت کانفرنس میں آئے ہیں، وہ بھی ایک ولی کامل کے عرس کے ساتھ ساتھ خاندان اہل بیت کا تذکرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، حضور کے گھر والوں کی باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور ذکر اہل بیت سن کر مسرور ہو رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ محفل کے اختتام کے بعد جب آپ گھر کو جائیے گا اپنے والدین کے قدم کو چوم لیجئے گا، اس لیے کہ حضور کے گھر والوں کا ذکر وہی کرتا ہے جس کے رگوں میں حلالی خون دوڑ رہا ہے، حضور کے بچوں کا تذکرہ وہی کرتا ہے، حضور کے شہزادوں کا ذکر وہی کرتا ہے جس کا باپ ایک ہوتا ہے اور جس کی ماں نیک ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج آپ لوگ یہاں بیٹھ کر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کا باپ بھی ایک ہے اور آپ کی ماں بھی نیک ہے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے آج یوں ذکر غم تشنہ دہانی چاہیے، خوش ہو جانا ہر ایک دریا کا پانی چاہیے، اور خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا، کھرا اور خاندانی چاہیے۔ بے شک بے شک، منافق کو ولایت کا ولی اچھا نہیں لگتا، منافق کو ولایت کا ولی اچھا نہیں لگتا۔ عزیزان گرامی وقار، بچوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم جو سناؤ گے وہ کہیں اور کا مال ہوگا، میں جو سناؤں گا وہ گھر کا مال ہوگا، اس لیے کہ گھر کی بات گھر والے جس انداز سے بیان کرتے ہیں، جس شان کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں بیان کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں پر حیدر کرار کی باتیں ہو رہی ہے، مولا کائنات کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، اور ہر سنی کی محفل میں مولا کائنات کا نعرہ بھی بلند ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو محفل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے لال گواہی اگر نہ دے لوگوں کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ منافق کو ولایت کا ولی اچھا نہیں لگتا، منافق کو ولایت کا ولی اچھا نہیں لگتا، بھگوڑوں کو کبھی سیر جلی اچھا نہیں لگتا، بھگوڑوں کو کبھی سیر جلی اچھا نہیں لگتا۔ اور صحابہ کی محفل میں محمد نے یہ فرمایا، صحابہ کی محفل میں محمد نے یہ فرمایا، غلط ماؤں کے بچوں کو علی اچھا نہیں لگتا۔ عزیزان گرامی وقار، بہت اچھی بات ہے کہ آپ مولا کائنات سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے کہ حضور کے بچوں سے مولا کائنات سے وہی محبت کرتا ہے جو مومن ہوتا ہے، اور ان سے بغض وہی رکھتا ہے کہ جو کہ منافق ہوتا ہے۔ شاعر نے کہا تھا نا، حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، ایک علی کے نام کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے۔ شاعر نے کہا حیدر حیدر
بول رہا ہے، ایک علی کے نام کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے. اور کہنے والے نے کہا نا، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. آپ سوچیں نا کہ آج آپ اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں. اے نوجوانوں، اے بزرگوں، آج جو آپ بیٹھے ہو نا، خاندان اہل بیت کا ذکر کون بیان کر سکتا ہے؟ ارے خاندان اہل بیت تو وہ خاندان ہے پیارے کہ جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جس کا ذکر حدیث میں بھی ہے. عزیزان گرامی وقار، آپ دیکھیں نا، خاندان اہل بیت میں وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، جن کی کوئی نظیر نہیں ہے، جس کا کوئی جواب نہیں ہے. آج کا آوارہ ذہن کہتا ہے کہ ارے کون ہے خاندان اہل بیت؟ ارے اہل بیت ہمیں سمجھ میں نہیں آتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، حضرت سلطان شاہ کے عرس میں آنے والوں، جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اس کے کلائی کو تھامنا اور یہ جواب دینا، جسے اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے ایسے لوگ ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتے. میں نقیب اجلاس سے کہوں گا، چھوڑ دیجئے بابو، بیٹھیے. ارے علی کا ذکر سن کر آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اگر مائک نہ بجے تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ اس لیے کہ خندق کے سامنے، کبھی خیبر کے سامنے کتنے غرور ٹوٹے ہیں، حیدر کے سامنے کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے. ہم اور آپ خاندان اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، حضور کے بچوں کا تذکرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. عزیزان گرامی وقار، اہل بیت کے بارے میں کیا کہا جائے، حضور کے گھر والوں کے بارے میں کیا کہا جائے، حضور کے شہزادوں کے بارے میں کیا کہا جائے. میں پھر آپ کو کہوں گا، جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں حضور کے گھر والے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، ہماری قوم کا، ہماری جماعت کا بچہ یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، ایسے لوگ ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتے ہیں. اب خاندان اہل بیت کیا ہے وہ بھی آپ کے درمیان رکھوں گا، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے وہ بھی آپ کے درمیان میں بیان کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی وقار، آپ سمجھتے چلنا، میں آپ کو اس طرح سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں بہت سا گھرانہ ہے، ہر گھرانے کی الگ الگ شان، الگ الگ پہچان، مگر یہ بات بھی اپنی جگہ طے ہے کہ اور گھرانوں کی کتنوں ہی شان و شوکت ہو جائے، قدر و منزلت ہو جائے، عظمت و بزرگی ہو جائے، مگر کوئی بھی خاندان مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا. کسی کی نسل مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اور گھرانوں نے جو فضیلت پائی ہے وہ اپنے اکتساب و کسب کی بنیاد پر پائی ہے، مگر خاندان مصطفیٰ نے جو فضیلت پائی ہے وہ رب کی عطا سے پائی ہے، رب کی مہربانی سے پائی ہے. اے سلطان گنج والو، خاندان اہل بیت وہ خاندان ہے کہ اور خاندان یہیں ختم ہو جائے گا، مگر خاندان اہل بیت وہ خاندان ہے جو یہاں بھی باقی رہے گا اور وہاں بھی باقی رہے گا. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، میں آپ کے درمیان حقیقت بیان کر رہا ہوں. مدینے والے آقا نے فرمایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے حسب و نسب اور رشتہ داریاں اسی دنیا میں ختم ہو جائیں گی، مگر میرا خاندان وہاں بھی باقی رہے گا جہاں اور لوگوں کے خاندان ختم ہو جائیں گے. تو اے حضرت سلطان شاہ کے عرس میں آنے والوں، کیا سمجھ میں آیا کہ اوروں کا خاندان اور ہے، حضور کا خاندان اور ہے، اوروں کا گھرانہ اور ہے، حضور کا گھرانہ اور ہے. ارے یہ تو وراء الورا خاندان ہے، یہ تو سب سے بہتر گھرانہ ہے، یہ تو سب سے اعلیٰ گھرانہ ہے، یہ
تو سب سے نرالا گھرانہ ہے. کیوں؟ اسی گھرانہ میں خاتون جنت ہیں, اسی گھرانے میں امام حسن ہے, اسی گھرانے میں شہید کربلا ہے, اسی گھرانے میں زین العابدین, اسی گھرانے میں امام باقر, اسی گھرانے میں جعفر الصادق, اسی گھرانے میں موسیٰ کاظم, اسی گھرانے میں علی تقی ہے, اسی گھرانے میں علی نقی ہے, اسی گھرانے میں حسن عسکری ہے. غوث اعظم کو پایا تو اسی گھرانے میں پایا, خواجہ خواجگاہ کو پایا تو اسی گھرانے میں پایا, محبوب الہی کو پایا تو اسی گھرانے میں پایا, محبوب یزدانی کو پایا تو اسی گھرانے میں پایا, شہباز لامکانی کو پایا تو اسی گھرانے میں پایا. تبھی تو بریلی کا تاجدار فرماتا ہے ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. شہباز محمد زندہ باد, فیضان شہباز محمد زندہ باد, شان اہل بیت کرام, شان اہل بیت اطہار زندہ باد, زندہ باد. ہاں, ارے اس گھرانے کا کیا کہنا, ساری خوشبو تو اسی گھرانے میں, اور دنیا میں جو خوشبو پھیلی وہ بھی اسی گھرانے سے. یہ مت سوچنا کہ آج یہ گھرانہ چمک رہا ہے, یہ مت سوچنا آج یہ گھرانہ مہک رہا ہے. نہیں پیارے, خاندان اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو 1450 سال سے مہک بھی رہا ہے اور چمک بھی رہا ہے. آج دیکھ لو نا کہ حضرت سلطان شاہ رحمت اللہ علیہ کو گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا, لیکن وار سلطان وہ بھی شہر بھاگلپور کا سلطان. جب شہر بھاگلپور کے سلطان کا گنبد اتنا چمکتا ہے تو مدینے والے آقا کے سلطان کا کتنا گنبد چمکتا ہوگا. جب بھاگلپور کے سلطان کا یہ عالم ہے تو سلطانوں کے سلطان کا عالم کیا ہوگا. جب شہر بھاگلپور کے سلطان کا یہ عالم تو کربلا کے سلطان کا کیا عالم ہوگا, نجف کے سلطان کا عالم کیا ہوگا. تبھی تو بریلی کے تاجدار نے کہا تھا خوبصورت انداز میں, امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, وہ پھول والا کیا مختا ہے, کیا بات ہے رضا, کیا بات رضا, اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. عزیزان گرامی وقار, خاندان اہل بیت کے بارے میں کیا بیان کیا جائے, کیا ذکر ہو ان کا, کہاں تک بیان کیا جا سکتا ہے. یہ رات کم پڑ سکتی ہے لیکن خاندان اہل بیت کی عظمت نہیں, ان کی رفعت نہیں, ان کی شان و شوکت نہیں. میں نے کہا نا, اور ایک بات اور کہوں گا, عرس کی تقریب میں آنے والوں صرف 10 روز یا حسین مت کرنا, صرف 10 روزہ حسینی مت بننا. میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ رسمی مسلمان مت بنو بلکہ حقیقی مسلمان, رسمی مسلمان مت بنو بلکہ حسینی مسلمان بنو. اور آپ دیکھیے کہ منبر نور پر اختر پرواز حبیبی صاحب بھی آ گئے ہیں, ضرورت کے تحت اور حاضری دینے کے لیے گئے تھے. اب 4 مصرع بالکل تر و تازہ آپ کے درمیان رکھ دوں. آپ دیکھیں کہ قلب پر, یہ اہل علم کے لیے, پھر میں آپ کے لیے بھی پڑھوں گا, کہ قلب پر بارش ناوک فگنی ہو جیسے, قلب پر ہم کیسے حسینی ہیں. آخری کے 2 مصرے میں آپ ملاحظہ کیجئے گا, میں اپنی بات کرنے جا رہا ہوں اور ہر سچے حسینی کی بات کرنے جا رہا ہوں. قلب پر بارش ناوک فگنی ہو جیسے, ذہن میں کرب کی چادر سی تنی ہو جیسے, میرے احساس میں پیوست ہے یوں یاد حسین, دل میں ٹوٹی ہوئی بر
ہے میرے احساس میں پیوست ہے یوں یاد حسین دل میں ٹوٹی ہوئی برچھی کی انی ہو جیسے میرے احساس میں پیوست ہے یوں یاد حسین دل میں ٹوٹی ہوئی برچھی کی انی ہو جیسے قلب پر بارش ناوک فگنی ہو جیسے ذہن میں کرب کی چادر سی تنی ہو جیسے. عزیزان گرامی وقار، آج ہم اور آپ اہل بیت کا تذکرہ سننے کے لیے آئے ہیں، وہ بھی حضرت سلطان شاہ کے عرس کے موقع پر آئے ہیں. ایک تو عرس کی محفل، دوسری طرف خاندان اہل بیت کا تذکرہ. ایک طرف عرس کی محفل، ایک طرف حسین پاک کی باتیں، کربلا والوں کا تذکرہ. آپ دیکھیں نا، ادھر بھی رحمت برس رہا ہے، ادھر بھی رحمت، ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے، ہر طرف کرم ہی کرم ہے، ہر طرف عنایت ہی عنایت ہے، ہر طرف نوازشات ہی نوازشات ہے. عزیزان گرامی وقار، یہاں پر علماء بیٹھے ہوئے ہیں. آج جو آپ خاندان اہل بیت کا تذکرہ سننے کے لیے آئے ہیں، حضور کے گھر والوں کی شان و شوکت سننے کے لیے آئے ہیں، عزیزان گرامی وقار، وہ خوش نصیب ہے جس کے ہاتھوں میں خاندان اہل بیت کا دامن ہے، حضور کے گھر والوں کا دامن ہے. اس لیے پیارے، جس کے ہاتھ میں حضور کے گھر والوں کا دامن رہتا ہے، حضور کے بچوں کا دامن رہتا ہے، وہ قبر میں بھی کامیاب نظر آتا ہے، وہ پل صراط پہ بھی کامیاب نظر آتا ہے، وہ حوض کوثر پہ بھی کامیاب نظر آتا ہے. اگر ایک جملے میں کہا جائے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب نظر آتا ہے اور حشر کے میدان میں بھی کامیاب نظر آتا ہے. وہ خوش نصیب ہے جس کے ہاتھ میں خاندان مصطفیٰ کا دامن ہے. اس لیے کہ جس کے ہاتھ میں خاندان مصطفیٰ کا دامن ہے، وہ آلودگی سے بھی بچ جاتا ہے، وہ گمراہیت سے بھی بچ جاتا ہے، وہ بدعقیدگی سے بھی بچ جاتا ہے. ایک جملے میں کہا جائے، جس خوش نصیب کے ہاتھ میں خاندان اہل بیت کا دامن ہوتا ہے، وہ دنیا و آخرت کی شرمندگی سے بھی بچ جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار، آج جو آپ خاندان اہل بیت کے ذکر میں آئے ہیں، میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ارے یہ تو وہ پیارا گھرانہ ہے کہ اس گھرانے سے محبت کرنے والا اگر طبعی موت بھی مرتا ہے تو وہ فضل خدا سے شہادت کا درجہ اور ثواب پاتا ہے. کیا سمجھ میں آیا کہ جو اس خاندان کی محبت میں مرتا ہے وہ عین ایمان کی حالت میں مرتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت ہے. کس کا؟ حضور کے گھر والوں سے محبت کرنے والے کا. اور جو حضور کے گھر والوں سے دشمنی رکھے، بغض رکھے، حسد رکھے، جلن رکھے، وہ کفر کی حالت میں مرتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو کیا سمجھ میں آیا سلطان گنج والوں کہ جو کشتی اہل بیت پر سوار ہو جاتا ہے وہ مجدھار میں بھی پار ہو جاتا ہے، اور جو کشتی اہل بیت سے دور ہو جاتا ہے وہ دنیا و آخرت میں شرمسار ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار، اللہ کا شکر ہے کہ ہم خاندان اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، حضور کے گھر والوں سے عقیدت رکھنے والے ہیں. میں ٹھہر کیوں جاتا ہوں؟ تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، آپ سمجھ سکیں. اس لیے کہ میرا مقصد یہی ہے کہ میں آپ کو سمجھانے آیا ہوں. ارے خاندان اہل بیت کا کیا کہنا، حضور کے گھر والوں کا کیا کہنا؟ ارے یہ وہی گھرانہ ہے جس کی طہارت و پاکیزگی کا اعلان خود رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں کرتا ہے. ارے اس گھرانے کا کیا کہنا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جو اس گھرانے والے کی محبت میں مرتا ہے اس کی قبر زیارت گاہ ملائکہ بن جاتی ہے. ارے اس گھرانے کا کیا کہنا، جو اس گھرانے کی محبت میں مرتا ہے وہ عین ایمان کی حالت میں مرتا ہے، وہ نجات کا پروانہ ساتھ لے کر جاتا ہے، وہ جنت کا سرٹیفکیٹ ساتھ لے کر جاتا ہے. ارے اس گھرانے کا کیا کہنا پیارے، اللہ اکبر کبیرہ.
یہ تو وہ گھرانہ ہے، حدیث شریف میں آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ، اگر کوئی جا کر خوب کعبے کا چکر لگائے، سمجھ جائیے آپ کے لیے سمجھا رہا ہوں، خوب کعبے کا چکر لگائے، مقام ابراہیم پر دھڑا دھڑ نماز پڑھے اور جی بھر کے حجر اسود کو چومے، کتنی سعادت کی بات ہے، سوچ رہے ہو تم؟ جہاں ایک رکعت کی نماز بھی 1000 رکعت کے برابر، سمجھو ذرا، محسوس کرو، کعبے کا چکر، مقام ابراہیم پر نماز، حجر اسود کا بوسہ، پھر بھی کیا آیا؟ ان سب کے باوجود اگر اس کے دل میں خاندان اہل بیت یعنی حضور کے گھر والوں کا ذرہ برابر بھی بغض ہوا، حسد ہوا، جلن ہوا، تو تمام تر عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائے گی اور اسے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی وقار، اس لیے بزرگان دین نے زور دیا ہے کہ حضور کے گھر والوں سے سچی محبت کرو، سچی محبت کرو۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ حضرت حافظ جسیم صاحب نے آج جو اس عرس کی تقریب میں شان اہل بیت کے عنوان کے تحت اس محفل کا انعقاد کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا یہ خانقاہ شہبازیہ سے وابستہ ہیں اس لیے انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے؟ کیا وہ سادات کرام کے قریب ہیں اس لیے اس محفل کا انعقاد کیا ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ وہ یہاں کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، وہ بھی قرآن کی روشنی میں پیغام دینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ شریعت کے مطابق یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خاندان اہل بیت کی محبت اسی طرح سے فرض ہے جس طریقے سے نماز مسلمانوں پر فرض ہے، جس طرح سے روزہ مسلمانوں پر فرض ہے، جس طرح سے حج مسلمانوں پر فرض ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ دینا مسلمانوں پر فرض ہے، اسی طریقے سے حضور کے گھر والوں سے محبت رکھنا بھی پورا مجمع بولیے کیا ہے؟ فرض ہے، فرض ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن میں لفظ مودت ہے، کیا ہے؟ مودت، اور میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں محبت۔ اپنے ذہن کو حاضر رکھنا، قرآن میں کیا ہے؟ مودت، اور میں بول رہا ہوں محبت، اس لیے کہ محبت مودت کوئی جانے نہ جانے، لیکن محبت تو 2026 میں ہر مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ محبت کیا ہے، محبت کیا ہے۔ محبت کو زیادہ کھل کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن میں مودت ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محبت اور مودت میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ جہاں مودت کا آغاز ہوتا ہے وہاں محبت کی انتہا ہے، جہاں محبت اپنی دم توڑ دیتی ہے وہاں سے مودت کا ابتدا ہوتا ہے۔ اور مودت آج کا کوئی سنی نہیں بیان کر سکتا ہے، آج کا کوئی سنی مودت کو نہیں سمجھا سکتا ہے۔ اگر سمجھنا ہے تو صدیق اکبر سے سمجھ لو، اگر سمجھنا ہے تو فاروق اعظم سے سمجھ لو، اگر سمجھنا ہے تو عثمان غنی سے سمجھ لو، اگر سمجھنا ہے تو حضرت طلحہ سے سمجھ لو، اگر سمجھنا ہے تو اللہ اکبر کبیرہ سلمان فارسی سے سمجھ لو، اگر مودت کو سمجھنا ہے تو میثم تمار سے سمجھ لو، اگر مودت کو سمجھنا ہے تو سلمان فارسی سے سمجھ لو، اگر مودت کو سمجھنا ہے تو بلال حبشی سے سمجھ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر مودت کو سمجھنا ہوگا تو سب صحابہ سے بھی محبت کرنا ہوگا، صحابہ کے
قریب جانا ہوگا. صحابہ فرمائیں گے, صحابہ بتائیں گے کہ مودت کیا ہے. عزیزان گرامی وقار, قرآن میں آیا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے حبیب, آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا, کوئی معاوضہ نہیں چاہتا, کوئی ریٹرن نہیں چاہتا. میں نے تمہیں نماز جیسا عظیم تحفہ دیا ہے, اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا. میں نے تمہیں شریعت کا نظام دیا ہے, اس کا کوئی ریٹرن نہیں چاہتا, کوئی معاوضہ نہیں چاہتا. میں نے تمہیں حقیقت و معرفت کا جام دیا ہے, اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا. میں نے تمہیں بندگی کا طریقہ بتایا ہے, اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا. میں نے تمہیں زندگی کا سلیقہ دیا ہے, اس کا کوئی ریٹرن نہیں چاہتا. میں نے تمہیں رب کا پتہ دیا ہے, اس پر بھی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. میں نے تمہیں روزہ دیا ہے, اس کا بھی کوئی ریٹرن نہیں چاہتا. تو چاہتے کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مدینے والے آقا یہی چاہتے ہیں کہ تم میرے گھر والوں سے سچی محبت کرو, میرے قرابت داروں سے سچی محبت کرو, میرے رشتہ داروں سے سچی محبت کرو. اے سلطان گنج والوں, جو خاندان اہل بیت سے سچی محبت رکھتا ہے وہ جیتا ہے تو چمکتا رہتا ہے, وہ مرتا ہے تو بھی چمکتا رہتا ہے. آپ سمجھتے کیا ہے خاندان اہل بیت کو؟ ابھی تک آپ نے سمجھا نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار, کبھی وقت رہا تو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ خاندان اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے. لیکن آپ یہ سنتے چلیں کہ خاندان اہل بیت کی محبت حسن خاتمہ میں مدد کرتی ہے. خاندان اہل بیت کی محبت حسن خاتمہ کا سرٹیفکیٹ دیتی ہے. جو خاندان اہل بیت سے محبت کرتا ہے, جو حضور کے گھر والوں سے محبت کرتا ہے, وہ ایمان پر موت پاتا ہے. کیا چیز پر موت پاتا ہے؟ ایمان پر موت پاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بزرگوں نے بیان کیا ہے, اپنے بچوں سے کہتے کہ جب بھی یہاں پر ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے, حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ حضور کے گھر والوں سے سچی محبت کرو, سچی محبت کرو, اس لیے کہ حسن خاتمہ کے لیے یہ کارآمد ہے, یہ مفید ہے, فائدہ مند ہے. تو جب مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب کا آخری وقت آیا تو میں ان کے قریب گیا, تو میں نے کہا بابا آپ اپنے آپ کو کس طرح سے پاتے ہیں, کس طریقے سے پاتے ہیں, کیا آپ حسن خاتمہ کو دیکھ رہے ہیں؟ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں میرے والد صاحب نے فرمایا کہ مجھے اطمینان قلب حاصل ہے, مجھے اطمینان قلب حاصل ہے, مجھے سکون مل رہا ہے. تو اے مسلمانوں, جو خاندان اہل بیت سے محبت کرتا ہے اسی کو سکون حاصل ہوتا ہے, اسی کو اطمینان حاصل ہوتا ہے, اسی کو قرار حاصل ہوتا ہے. جو خاندان اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہی نجات پاتا ہے. آپ دیکھیں نا, یہ محرم الحرام ہے پیارے, یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے, اس میں تو خاص کر کے سنی کا بچہ خاندان اہل بیت کا تذکرہ کرتا ہے, بڑھ چڑھ کر کرتا ہے, اور بالخصوص امام حسین کا ذکر کرتا ہے, کربلا والوں کا ذکر کرتا ہے. میں مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ کربلا والوں کی قربانی کو کبھی فراموش مت کرنا, کربلا والوں کی قربانی کو کبھی مت بھولنا. آپ دیکھیے نا, میں کوئی واقعہ نگاری نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں کوئی شہادت نامہ بھی نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ وقت نہیں ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ امام حسین نے اور امام حسین کے گھر والوں نے دین کی سربلندی کے لیے, دین کی بقا کے لیے, ناموس رسالت کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ
علیہ وسلم کی عظمت کے لیے اپنا جہاں 18 سال کا بیٹا قربان کیا ہے وہیں 6 ماہ کا علی اصغر بھی قربان کر دیا ہے. جہاں اپنا حبیب ابن مظاہر کو شہید کروا دیا ہے وہیں حضرت عباس کو بھی قربان کر دیا ہے. اے مسلمانوں، خاندان اہل بیت کی قربانی کو نہ بھولنا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ امام حسین کے پیغام کو بھی پسے پشت مت ڈالنا، اپنے پیٹھ کے پیچھے مت ڈالنا، بلکہ یہ محسوس کرنا کہ امام حسین کس لیے کربلا گئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. امام حسین دین کی بقا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر نہیں دیتے ہیں. سب کچھ قربان کر دیا. اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اپنے بھائی کی نشانی کو قربان کر دیا، اپنی بہن کی نشانی یعنی جناب اون و محمد کو قربان کر دیا، اپنے چہیتے حبیب ابن مظاہر کو قربان کر دیا، اپنے لاڈلے بھائی حضرت عباس کو قربان کر دیا. لیکن حسین نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر نہ دیا. تبھی تو شاعر نے کہا تھا نا، پیدائشی خوددار تھا خوددار ہی رہا، وہ دین کا سردار تھا سردار ہی رہا. سر دے دیا یزید کو لیکن دیا نہ ہاتھ. جس بات سے انکار تھا انکار ہی رہا، جس بات سے انکار تھا انکار ہی رہا. لیکن ہم کیسے حسینی ہیں کہ ہم صرف محرم میں یا حسین کی تو صدا لگاتے ہیں، لیکن امام حسین کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں. ہم صرف 10 روزہ یا حسین تو کہتے ہیں، لیکن امام حسین کے پیغام کو نہیں پھیلاتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، وہی سچا حسینی ہے جو امام حسین کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، جو امام حسین کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں پھر کہوں گا کہ آپ حسین کو اب تک نہیں سمجھے ہیں، آپ حسین کے مقام و مرتبہ کو اب تک نہیں سمجھے ہیں، آپ حسین کی قربانی کو اب تک نہیں سمجھے ہیں. آپ طرح طرح سے امام حسین کو تو یاد کرتے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ خاص امام حسین کی نظر عنایت ہو تو آپ کو امام حسین کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، امام حسین کے پیغام کو عام کرنا ہوگا. امام حسین نے جو طریقہ ہمیں دیا ہے اس طریقے کو فالو کرنا ہوگا. جو امام حسین نے ہمیں بتایا ہے اس راستے پر چلنا ہوگا. عزیزان گرامی وقار، امام حسین کا کون سا راستہ ہے؟ امام حسین کا سچ کا راستہ ہے، امام حسین کا صبر کا راستہ ہے، امام حسین کا شکر کا راستہ ہے، امام حسین کا وہی راستہ ہے جو راستہ صحابہ کرام کا تھا، امام حسین کا وہی راستہ ہے جو مولائے کائنات کا راستہ تھا، امام حسین کا وہی راستہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا راستہ تھا. آپ دیکھیں نا کہ امام حسین سب کچھ قربان کرتے جا رہے ہیں، لیکن یزید کے سمجھوتے پر راضی نہیں ہے. امام حسین سب کچھ تو قربان کر رہے ہیں، لیکن جو یزید چاہتا ہے، جو یزید کا نظریہ ہے، جو یزید چاہتا ہے، اس پر امام حسین عمل نہیں کرتے. تبھی تو کہنے والے نے کہا نا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا. سر حسین ملا ہے یزید کو، لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا. سر حسین ملا ہے، یہ سچ ہے. سر حسین تو لے لیا یزید نے، لیکن حسین کے سر کو جھکا نہیں سکتا. حسین نے کیا پیغام دیا؟ یہ سر کسی انسان کے آگے جھکنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سر تو جب بھی جھکتا ہے تو رحمان کے آگے جھکتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. سب کچھ امام نے قربان کیا، لیکن اپنے سر کو خم نہ کیا، اپنے سر کو نہیں جھکایا. سب کچھ قربان کیا. تو کیا سمجھ میں آیا حسینیت کیا ہے؟ کیا ہے حسینیت؟ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا نام حسینیت ہے، ظالم سے ٹکرانے کا نام حسینیت ہے.
صبر کا دامن نہ چھوڑنے کا نام حسینیت ہے، شکر کرتے رہنے کا نام حسینیت ہے۔ لیکن جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہم کیسے حسینی ہیں؟ نماز ہم نہ پڑھیں اور خود کو حسینی کہیں، شریعت کی روشنی میں زندگی نہ گزاریں اور حسینی کہیں؟ نہیں پیارے، وہ حسینی نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ضروری اس بات کی ہے، آپ دیکھیں کہ حضرت سلطان شاہ رحمت اللہ علیہ کے عرس میں آئے ہیں، آپ کبھی یہ سب بات محسوس کرتے ہیں کہ ان بزرگوں کو گزرے ہوئے زمانہ ہو جاتا ہے، لیکن جس طریقے سے یہ کل چمک رہے تھے آج بھی چمک رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا سینہ یاد الہی اور عشق رسالت پناہی سے چمک رہا تھا، اور جس کا سینہ یاد الہی اور عشق رسالت پناہی سے چمکتا ہے وہ زندہ رہتا ہے تو چمکتا ہے، اور مرتا ہے تو چمکتا رہتا ہے، زمین کے اوپر رہتا ہے تو چمکتا ہے، زمین کے اندر رہتا ہے تو چمکتا ہے۔ جب آپ امام حسین کی زندگی کو دیکھیں گے نا تو واہ رے حسین، حسین کی جرأت کو بھی سلام، حسین کی ہمت کو بھی سلام، حسین کے خاندان کو بھی سلام، حسین کے بچوں کو بھی سلام، حسین کے رفقا کو بھی سلام۔ کہنے والے نے کہا نا، خنجر گزر رہا ہے پڑے، خنجر گزر رہا ہے کڑے امتحان سے، خنجر گزر رہا ہے کڑے امتحان سے، سجدے میں ہے حسین بڑے اطمینان سے، سجدے میں ہے حسین بڑے اطمینان سے۔ اتنا زخم کھانے کے بعد، بے شمار نیزے کا زخم، تلوار کا زخم، اپنے بچوں کے کھونے کا زخم، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے دوستوں کو کھونے کا غم، پھر بھی حسین سجدے میں ہے۔ تو سجدے میں تو کوئی نہ کچھ بات تو ہے نا پیارے۔ کہنے والے نے کہا انسان کی اگر آبرو ہے تو سجدے میں ہے، انسان کی آبرو اگر ہے تو سجدے میں ہے۔ تو اے مسلمانوں، اپنا وقت ضائع مت کرو بلکہ سجدہ ادا کرتے رہو، سجدہ ادا کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو۔ اس لیے نماز میں سکون بھی ہے، قرار بھی ہے، اطمینان بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نہیں معلوم مجھے، یہ آپ عرس کی تقریب تو ہر سال سجاتے تھے، لیکن اس بار آپ نے ذکر اہل بیت کی محفل کا بھی انعقاد کیا ہے۔ اس کے لیے میں حافظ جسیم صاحب کو مبارکباد دوں گا، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دوں گا۔ اللہ کے فضل سے ان کے ہاتھ میں خاندان اہل بیت کا دامن بھی ہے، وہاں سے یہ منسلک بھی ہیں اور وہاں سے فیض یافتہ بھی ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں۔ اللہ ان کے بھی علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں بے پناہ خیر و برکت عطا فرمائے، اور یہ خوب دین و سنیت کی خدمت کریں، لوگوں کے دلوں میں عشق الہی، عشق رسالت پناہی، عشق اہل بیت کی شمع روشن کریں۔ آپ سب کچھ کرتے رہیں پیارے، اللہ سے محبت کریں، مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کریں، اہل بیت اور صحابہ سے محبت کریں، ساتھ ہی ساتھ اولیاء صالحین سے بھی محبت کریں، اپنے والدین سے بھی محبت کریں، اپنے علماء سے بھی محبت کریں۔ عزیزان گرامی وقار، پھر میں آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو حضور کے گھر والوں کا وفادار بنائے۔ عزیزان گرامی وقار، ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ امام حسین کی تعلیمات پر عمل کیجئے، امام حسین کے بتائے ہوئے راستے میں چلیے، تبھی اسی میں نجات ہے پیارے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ کہنے والے نے یوں نہیں کہا ہے، حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں۔ بدن حسین کا ہے سیدہ کی چادر پر، زمین پہ عرش معلا بچھا کے سوئے ہیں۔ الفت نہیں ہے جس کو بھی آقا کی آل سے، جنت کو وہ نکال دے خواب و خیال سے، اس کا ضرور شجرہ ملے گا یزید سے، بغض و حسد جو رکھتا ہے زہرا کے لال سے، احرار کیوں دکھائے گا تو زخم دل کہیں، واقف ہے جب حسین تیرے دل کے حال سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،
علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سورہ اقرا کا صدقہ اور شب اسرا کا صدقہ یا نبی ہم سب کو دیجئے فاطمہ زہرا کا صدقہ یا نبی کا یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ یا نبی ہم کو عطا ہو کربلا والوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریمہ کار سازا پاک پروردگارہ یا رب العالمین آج جتنے لوگ عرس کی تقریب میں ساتھ ہی ساتھ شان اہل بیت کانفرنس میں حاضر آئے ہیں مولا تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے ذاکرین کے ذکر کو قبول فرما لے سامعین کی سماعتوں کو قبول فرما لے یا اللہ جو بھی قرآن پاک کی تلاوت کی گئی مولا ذکر و اذکار کیے گئے نعت و مناقب کے اشعار پڑھے گئے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا